صدر مجلس سے ڈاکٹر عاطف ملک، معزز شرکائے محفل، السلام علیکم۔ منظمین کا بہت شکریہ کہ ڈاکٹر عاطف بن منصور کی تحریر اور آج کے منتشر کے حوالے سے گفتگو کا موقع فراہم کیا۔ میری خوش نصیبی کہ جب یہ قیمتی اوراق سمیٹے جا رہے تھے تو صاحب کتاب وقتاً فوقتاً مجھے بھی شرف مطالعہ بخشتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب سے شناسائی تو شاید 35 سال پرانی ہے اور لگ بھگ تبھی سے ڈاکٹر صاحب کے مداحوں کی لائن میں کھڑے ہیں۔ میرا مشاہدہ ہے کہ بہت کم افراد ایسے ملتے ہیں جو تعلیم، کھیل، ادبی اور سماجی سرگرمیوں میں یکساں کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ان گنے چنے افراد میں شامل کیے جا سکتے ہیں۔ زمانہ طالب علمی میں صاحب کتاب سے ہمارا تعارف ایک بہترین طالب علم اور صف اول کے ایتھلیٹ کے طور پہ تھا، مگر بعضاً ان کی ادبی تحریروں سے مستفید ہونے کا موقع حاصل ہوا۔ ان کی پہلی تحریر جو میری نظر سے گزری اس کا عنوان تھا فوجی اکیڈمی میں پڑھانے کا تجربہ۔ ہلکے پھلکے مزاح پر مبنی تحریر پڑھ کر بہت اچھا لگا اور بغیر کسی جھجک کے اپنا تجزیہ اور پسندیدگی صاحب مضمون کی خدمت میں پیش کر دی۔ پاکستان فضائیہ سے ریٹائرمنٹ کے بعد یہ ادبی رابطہ برقرار نہ رہ سکا اور کافی دنوں کے بعد ایک روز واٹس ایپ پہ میسج ملا، کہیے حضرت کیسے ہیں؟ میں نے اپنی عافیت اور لاہور میں مستقل سکونت سے آگاہ کیا۔ ڈاکٹر صاحب خوش ہوئے اور انہوں نے پھر کہا اپنا سفر نامہ کرتبہ کا شہر اور مسافر عنایت کیا اور رائے طلب کی۔ میں نے عرض کیا سر آپ کی پہلی تحریر پہ رائے اس لیے دے سکا کیونکہ اکیڈمی کے تجربات سانجے تھے۔ اردو ادب کے ادنا طالب علم ہونے کی وجہ سے تحریر کی باریکیوں کا شاید اجاگر نہ کر سکوں، بہرحال ایک کام کاری پہ تحریر کے اثرات ضرور بتا سکتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب مسکرائے اور آنے والے سالوں میں اپنے مضامین کی ورق گردانی کا موقع دیتے رہے۔ شاید وہ ایک عام کاری کی رائے جاننا چاہتے تھے۔ یادیں رفتگاں پڑی تو محسوس ہوا کہ ماضی کی شب و روز کسی نے پردہ اسکرین پر دوبارہ چلا دی ہوں۔ معمولی تفصیلات کی جامع منظر کشی آپ کو گزرے زمانوں کی یاد دلاتی ہے اور کئی برس پیچھے لے جاتی ہے۔ مختصر مضمون ہر کردار سے ایسے متعارف کرواتا ہے جیسے عرصے کی شناسائی ہو۔ بادشاہ غرناطہ کو چلے، پھوپھی جان کے نام خط، پینسل تراش، پرانی کوٹھی، ایئرپورٹ کا منظر، یادوں کا بوم رنگ، نیلام گھر میں دو نادان پڑھنے کا موقع ملا۔ ایک پرانی تصویر کا مطالعہ کیا تو ایسا محسوس ہوا جیسے ہم عصر حاضر کی بہترین تحریروں کا مطالعہ کر رہے ہوں۔ تحریر کا بہاؤ قارئین کی دلچسپی برقرار رکھتا ہے۔ دل کو چھو جانے والی یہ کہانیاں زندگی کی تلخیوں اور ان کے محرکات کو ایسے بیان کرتی ہیں کہ قاری متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ کہانیوں میں سبب آموز بھی ہیں اور پر اثر بھی۔ منظر کشی اور مکالمہ نگاری کا حسن پڑھنے والے پر بیان کردہ حالات اور کیفیات کا بھرپور اثر چھوڑتا ہے۔ یہ تو منتشر اوراق کی ورق گردانی کا احوال تھا۔ مکمل کتاب سامنے آئی تو یہ الفاظ جوڑ سکا کہ ایک نشست میں پڑھے جانے والی کتاب جو خیال کی جدت اور وسعت سے مزین ہے۔ نثر کے باریک نکات سے نابلد مجھ سے قاری کی توجہ آخری وقت تک اپنی طرف راغب رکھتی ہوئی تحریریں، اداسی اور انبساط کے امتزاج سے مرصع دلچسپ اور فکر انگیز کتاب۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کرے زور قلم اور زیادہ۔ میں جب یہاں آ رہا تھا تو میں نے اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لیا اور میں نے یہ اسے کہا کہ بیٹے ایٹ لیسٹ آپ ان کو ان پرسن مل سکو گے، کہ میری ادنا رائے کے اندر میں ان تحریروں سے ایک عام کاری ہونے کے ناطے جس حد متاثر ہوا کہ آج کل کے ہمیں تو شاید اور ہمارے سے سینئر لوگ تھے ان کو تو شاید اشفاق صاحب، بانو قدسیہ اور جیسے مصنف میسر رہے۔ آنے والی نسلوں کو بھی اچھے تحریر نثر نگاروں کی ضرورت ہے اور شاید ان کی صف میں
سر بھی شامل ہوں گے. میری ایک عام کاری کے طور پہ یہ بڑی قوی رائے ہے. میں بہت شکر گزار ہوں کنل صاحب کہ آپ نے مجھے موقع دیا کچھ کہنے کا.